والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروا واللہ علیم بالمتقین۔ اور وہ جو نیکی بھی کرے، جو نیکی بھی کرے، اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اہل کتاب کی بات چل رہی ہے اور سبق سب کے لیے کہ اہل کتاب جو ہی 4 چیزوں پر جو سابقہ سبق میں تھا، اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین، نیکی کا حکم، برائی سے منع اور نیکیوں میں جلدی، ان اوصاف سے متصف ہو جائیں گے تو پھر ان کی کسی نیکی کی بھی ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی مقام نہ ہو۔ اور جو شخص بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر یقین رکھے، ایمان عقیدہ توحید پختہ اور آخرت پر یقین کہ مر کر اٹھنا ہے اور پل پل کا حساب دینا، یہ فکر ہو جائے نا مجھے، میں اپنی نوکری میں بھی اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی نہیں کروں کہ جو میں تنخواہ لے رہا ہوں یہ 8 گھنٹے کی اتنی تنخواہ ہے، یہ ذمہ داریاں، میں ان ذمہ داریوں میں کبھی بھی ڈنڈی نہیں مار سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے۔ تو فرمایا ان اہل کتاب کو جب یہ مسلمان ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، یعنی بہت بڑا معرکہ تھا ان لوگوں کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو مسلمان ہوئے اہل کتاب میں سے، ڈبل فگر بھی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، آپ کی بعثت سے قبل منتظر تھے کہ وہ نبی آئے تو ہم اس پر ایمان لے کر آئیں۔ جب وہ ان کی نسل میں سے نہ آئے تو بس حسد۔ تو فرمایا جو شخص یہ 4 چیزیں کرے پھر وہ نیکی کرے تو پھر ان کو تو ان کی سابقہ نیکیاں بھی نیکیاں تصور کی جائیں گی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، صحیح العقیدہ ہو گیا، اب اس کی سابقہ نمازیں بھی کاؤنٹ ہو جائیں گی۔ 3 آدمیوں کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، دوہرا اجر ملے گا، ڈبل ثواب 3 آدمیوں کو، دوہرا اجر۔ نمبر 1، ایک اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور مجھ محمد پر بھی ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان تھا اس کا، اور بڑا متقی آدمی تھا۔ پھر اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اس تک پہنچ گئی، وہ اس پر بھی ایمان لے آیا، اس کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ہے۔ دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت ہے، پہلے عرب میں غلام ہوتے تھے، مالک ہوتا تھا ان کا، وہ 5 نمازیں، روزے، اللہ کا جو بھی حق ہے اسے ادا کرتا ہے، اور پھر اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ جو مالک کہتا ہے وہ نوکر اور نخرے کیا، اس کے لیے بھی دوہرا اجر۔
کہ مالک کی بھی ذمہ داری پوری اور اپنے رب کو بھی راضی کر رہے ہیں، رب کو بھی راضی کر۔ تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا، تعلیم دی اسلام کی، شریعت کی، پھر اسے آزاد کر دیا، پھر اسے نکاح کر لیا، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ صحیح بخاری 154 نمبر۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ حدید میں کہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر بھی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، میں اپنے آپ کو کتنا ہی متقی کہوں، اللہ جانتا ہے میں متقی ہوں کہ نہیں، اسے خبر ہے میری ایک ایک شے کی۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ ربیع الاول آ رہا ہے نا، دیکھنا محبت کے کتنے دعوے ہوں گے، اور اس محبت کے دعویٰ کرنے والا وہ اس پر کرسی پر بیٹھا ہو یا عوام میں سے ہو، دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کتنا پابند، بس دیکھ لیجیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کتنا پابند۔ اور میں اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا، یہ دگنا اجر اہل ایمان کو ملے گا۔ دوسرا، اور وہ تمہیں نور دے گا، سبحان اللہ، یجعل لکم نورا، جس کی روشنی میں تم چلو گے، وہ قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا۔ کسی کا بڑا سارا، کسی کے پاؤں کے انگوٹھے میں تھوڑی سی لائٹ ہوگی جیسے موبائل میں ہوتی، وہ اسی روشنی نور پر سے پل صراط سے گزرے گا۔ اللہ ہم سب کو نور عطا فرما۔ اور کتنے ہی ہوں گے جو اس نور سے محروم ہو جائیں گے، منافقین کی جماعت۔ وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہ کبھی ان کے مال انہیں اللہ تعالی سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے برباد کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نہ آخرت میں دیا۔ یاد رکھیے گا یہ دو چیزیں، مال اور اولاد۔ اولاد کی خاطر آدمی مال کماتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پھر اس میں حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے جہاں سے ملتا ہے، جیسا مرضی مال ہو اکٹھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مصیبت کے وقت امید یہ ہوتی ہے کہ بیٹا کام آئے گا، بوڑھا ہو گیا ہوں اب یہ سنبھالے گا مجھے، اور بینک بیلنس، یہ کام، دو چیزیں کام آتی ہوتی ہیں۔ فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم، نہ مال کام آئے گا، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد کام آئے گی، دونوں چیز۔ اور اکثر ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو اپنی اولاد سے شکایت ہی رہتی ہے،
شکایت بہت کم والدین ہیں جو اپنی اولاد سے خوش ہوتے ہیں۔ اولاد، وہ کہتے ہیں چھوٹی بیوی، چھوٹی امی، بیوی کو چھوٹی امی، کہ چھوٹی امی نے اجازت نہیں دی کہ امی کو گھر میں رکھا جائے۔ فساد، جس کو پالا پوسا جوان کیا وہ بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ تو کفار کا نہ مال اسے کام آئے گا نہ اس کی اولاد۔ یاد رکھیے گا، کافر رفاعی کام بہت کرتے ہیں، فلاحی کام بہت کرتے ہیں۔ زلزلہ آیا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گوروں کو، ہم بھی میدان عمل میں تھے اور وہ کفار بھی، مسلمانوں کے لیے انہوں نے وہ کام کیے، حیران کن وسائل بھی تھے۔ اب کیا وہ کام ان کو فائدہ دے گا؟ روس نے پورا ہاسپٹل ہوا میں بنا دیا تھا، ہوا سے بھرا ہوا دیواریں پلاسٹک کی، بہت بڑا سیٹ اپ مظفر آباد سٹی میں۔ کیا انہیں وہ کام آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ککھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا۔ من اللہ شیئن، ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ شیئن حباءن، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے۔ یہ کھڑکی میں سے دھوپ آتی ہے نا، کرن، اور اس میں اڑتے ہوئے پھر ذرات نظر آتے ہیں، تو وہ نظر تو آتے ہیں، ہاتھ میں نہیں آتے۔ حباءن کا معنی بھی یہی ہے، شیئن کا معنی بھی اتنا باریک ذرہ بھی انہیں فائدہ نہیں دے گا ان کی وہ نیکیاں جو دنیا میں کافر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تصور ہے جی پتہ نہیں کون سی نیکی کسی کی کام آ جائے، رب کو پسند آ جائے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں اس کی کوئی نیکی نہیں، جس کا نبی پر ایمان نہیں اس کا کوئی اللہ کے ہاں کھاتا ہی نہیں کھلتا، سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، مرنے کے بعد یہ دوزخ ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ مسلم ہے جس کا چانس ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سب کو معاف کر دے، یا پھر دوزخ کی دھلائی سے ہمارے گناہ صاف۔ اب ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جو کھیتی ہے دیکھنے میں سرسبز و شاداب، اور کسان دیکھتا ہے کہ اس دفعہ تو چاول بڑے اچھے آئیں گے، گندم بڑی اچھی آئے گی، ٹھنڈی ہوا چلی سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا، فارغ کا فارغ۔ اتنی محنتیں اور مشقتیں کی لیکن رب پر ایمان نہیں تھا، مرا اور سارا خالی کا خالی، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ یاد رکھ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے نہیں اس کو گاڑی دے رکھی اور مجھے گاڑی نے، اللہ نے بڑا ظلم کیا، لا حول ولا قوت الا، اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دی ہوئی، مجھے جانتا اور میں نہیں جانتا۔ میں اپنے بچے کو نہیں دیتا چھری اس کے ہاتھ میں کہ کاٹ لے گا، جتنی مجھے عقل ہے اس کے مطابق میں، تو اللہ تو علیم ہے نا، جانتا ہے نا میں نے اس کے بعد کیا کچھ کرنا ہے، وہ خوب جانتا ہے اس کو سوکھی دینی ہے، اس کو گھی والی روٹی دینی ہے، تو جو اللہ دے اس پر صبر اور شکر کریں، اللہ ظالم نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔